خسرو حقیقت میں ایک بہادر جنرل اور قسمتور شہنشاہ تھا۔ حلب اور بعض دوسرے شہر فتح کرنے کے بعد اس نے ایک اور لشکر آرمینیا بھیجا۔ آرمینیا پر حملہ کر کے قریبی شہر پاروکیا پر چڑھائی کی اور فریگیا اور بیتینیا کو تباہ کر دیا۔ سلطنت روما کی بدنصیبی تھی کہ فوکاکس جیسا کمزور شخص قیصر روم تھا۔ وہ خسرو پرویز کی پیش قدمی دیکھتا رہا مگر اسے روکنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھا سکا۔ اس وجہ سے روم کے مشرقی ممالک میں بھی بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ خسرو نے اپنی یلغاروں کو یہاں تک بڑھایا کہ قسطنطنیہ کے رہنے والوں نے پہلی مرتبہ سامنے کے کنارے کے دیہات جلتے دیکھے۔ پھر 210 اور 214 کے درمیان ہرا کی عرب ریاست کو خسرو نے ملیامیر کر دیا۔ ہرا کی ریاست دریائے فرات اور بیت المقدس کو جدا کرنے والے ریگستان کے دامن کنارے پر واقع تھی۔ تاریخ نے خسرو اور ہرا کے حاکم نعمان کے درمیان مخالفت کی وجہ کچھ اس طرح بیان کی ہے۔ خسرو کے دربار میں ادمی نام کا ایک شاعر جو پہلوی زبان میں بھی مہارت رکھتا تھا مترجم کے عہدے پر فائز تھا۔ ادمی ہیرا کا رہنے والا تھا۔ حاکم ہیرا نعمان نے ادمی کو کسی ذاتی رنجش کی بنا پر قتل کرا دیا۔ اس کے بعد ادمی کا بیٹا زید خسرو کے دربار میں مترجم مقرر ہوا۔ چنانچہ زید نے نعمان سے اپنے باپ کا انتقام لینا چاہا۔ اس دور میں عرب رئیس اپنی بیٹیوں کا رشتہ ایرانیوں کو دینا پسند نہ کرتے تھے۔ زید عربوں اور ایرانیوں کے اس اختلاف سے واقف تھا۔ چنانچہ زید اس فکر میں لگ گیا کہ خسرو اور نعمان کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دے۔ بس ایک دن ایسا ہوا کہ خسرو کو زید کی ضرورت پڑی۔ زید کسی ذاتی کام میں الجھا ہوا تھا، اسی لیے وقت مقررہ پر اپنے کام پر نہ پہنچ سکا۔ پھر جب وہ دیر سے پہنچا تو خسرو نے اس سے باز پرس کی۔ زید نے دراصل جان بوجھ کر اس دن کام پر پہنچنے میں دیر کی تھی۔ اس کے دفتر پہنچتے ہی خسرو نے اسے طلب کیا اور سختی سے جواب طلبی کی۔ زید نے اپنے منصوبہ کے متعلق خسرو پرویز کو بہکانے کی خاطر ایک غلط کہانی بیان کی۔ اس نے خسرو کو بتایا کہ میں دفتر آنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ حاکم ہیرا یعنی نعمان کا قاصد آ گیا، اور اس نے بتایا کہ حاکم ہیرا نعمان کو اس وقت اس کی سخت ضرورت ہے، اس لیے وہ سرکاری کام پر جانے کے بجائے نعمان کے پاس ہیرا چلے۔ زید نے خسرو کو یہی بتایا کہ اس نے ہیرا جانے سے انکار کیا تھا کہ اس کے دفتر کا وقت تھا، مگر نعمان کا قاصد نہ مانا اور گھوڑے پر سوار کرا کے اسے ہیرا لے گیا۔ خسرو نے یہ یوں ہی پوچھ لیا کہ آخر نعمان کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی جو اس کے سرکاری کام سے بھی اس کو روک کر بلوا لیا۔ اس کے جواب میں زید نے خسرو کو بتایا، عالی جاں، حاکم ہیران نعمان کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی ہے۔ اس کا رشتہ آیا ہوا ہے اور رشتہ کا خط پہلوی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے وہ خط پڑھنے کے لیے بلوایا گیا تھا۔ خسرو ایک عظیم جنرل اور شہنشاہ ایران تھا، مگر عیاش ذہن کا مالک تھا۔ اس نے نعمان کی بیٹی کی تعریف زید سے سنی تو اس کا دل مچل گیا۔ اس نے زید سے پوچھا، کیا نعمان کی بیٹی بہت خوبصورت ہے؟ عالی جاں، زید نے فوراً ٹکڑا لگایا، یقین کیجیے کہ ایسی خوبصورت دوشیزہ میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ چاند میں میل ہو سکتا ہے مگر اس میں نہیں ہے۔ خسرو پرویز کا پست ذہن اس کی بہادری اور شہرت پر حاوی ہو گیا۔ ایسی خوبصورت دوشیزہ کو تو شاہی محل کی زینت بننا چاہیے۔ خسرو پرویز جس سے رعیت محبت کرتی ہے اور بڑے بڑے بہادر تھر تھراتے ہیں، اس وقت ایک حد درجہ چھچھوڑ اور اوباش انسان بن گیا۔ اس نے نہ صرف کئی اور گندے جملے اپنے ذہن سے پیدا کیے بلکہ اسی وقت حکم دیا، شاہی ایلچی کو حاضر کیا جائے۔ یہ حکم سنتے ہی زید خود بھاگتا ہوا محل کے باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو شاہی ایلچی اس کے ساتھ تھا۔ ایلچی کو زید
بھگاتا ہوا لایا تھا، اس لیے وہ ایک طرف تو دوڑ لگانے کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، دوسری طرف شہنشاہ کے فوری حکم سے گھبرا گیا تھا۔ پھر بھی اس نے جھک کے شہنشاہ کو مجرا پیش کیا۔ شاہی قاعدے کے مطابق شاہی ایلچیوں کو اگر محل میں طلب کیا جاتا تو اس کا حکم داروغہ محلات جاری کرتا تھا اور داروغہ ہی ایلچی کو شہنشاہی ملکہ کے حضور پیش کرتا تھا، مگر زید بن عدی نے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے داروغہ محلات کو کوئی خبر نہ دی، بلکہ خود ہی دوڑ کے ایلچی کے پاس پہنچا اور خود ہی اسے اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ خسرو نے شاہی قاصد سے کہا، تجھے اسی وقت ہیرا جانا ہے، جو حکم عالی ہو۔ ایلچی نے سر تسلیم خم کیا، کیا تو نے ہیرا کی ریاست دیکھی ہے؟ خسرو نے خامخواہ سوال کیا۔ جی عالی جا۔ ایلچی نے ذرا اور سر جھکا دیا۔ آپ کا یہ تابعدار ریاست ہیرا وہاں کے حاکم، وہاں کی کوچہ و بازار، بلکہ گلی گلی سے کیا بکواس کر رہا ہے؟ خسرو نے اسے ڈانٹا۔ جو پوچھا جائے صرف اسی کا جواب دو۔ ایلچی سہم گیا اور اس نے ڈر کے سر جھکا لیا۔ خسرو پرویز چند لمحے سوچتا رہا، پھر ایلچی سے پوچھا، تو کہہ رہا ہے کہ تو وہاں کے حاکم بلکہ وہاں کے کوچہ و بازار سے بھی واقف ہے؟ جی عالی جان، ایلچی سنبھل کے بولا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، حضور کے حضور مجھے جھوٹ بولنے کی کیسی جرت ہو سکتی ہے؟ اچھا تو بتا کہ ہیرا کے حاکم کا کیا نام ہے اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ خسرو پرویز نے دلچسپی سے پوچھا اور ایلچی پر نظریں گار دی۔ ایلچی کو پسینہ آ گیا، اس نے شہنشاہ پرویز کو اس سے پہلے صرف ایک بار دور سے دیکھا تھا۔ اس وقت خسرو پرویز ایک جنگ سے کامیاب واپس آیا تھا اور اس کے جلوس کو ہزاروں آدمیوں نے گھیر رکھا تھا۔ تمام لوگ خسرو زندہ باد اور پائندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایلچی بھی اس جلوس میں شامل تھا اور خود بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ ایلچی اگرچہ شاہی محل کی غلام گردش کے ایک کمرے میں رہتا تھا، مگر اس کے بعد اس کا اور شہنشاہ کا پھر بھی کبھی سامنا نہ ہوا تھا، اور اب جو سامنا ہوا تو شہنشاہ اس سے اس طرح سوالات کر رہا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ خاموش کیوں ہے؟ بتاتا کیوں نہیں؟ خسرو پرویز کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا۔ ایلچی کے اوسان خطا ہو گئے، مگر جواب دینا ضروری تھا۔ اگر اب بھی خاموش رہتا تو شہنشاہ کی حکم عدولی کی پاداش میں اسے پھانسی پر بھی لٹکایا جا سکتا تھا۔ پس ایلچی نے اپنے حواس مجمع کیے اور خود کو پوری طرح سنبھالتے ہوئے اس طرح بولنا شروع کیا جیسے کوئی رٹی ہوئی تقریر پڑھتا ہے۔ آخر ایلچی نے بڑے حوصلے سے کہنا شروع کیا، علی جاں، ریاست ہیرا کا حاکم نعمان بن سلیمان ہے۔ یہ ریاست دریائے فرات اور بیت المقدس کو جدا کرنے والے ریگستان کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ نعمان ایک عرب سردار ہے، وہ بہادر، خوبصورت اور جواں عمر لگتا ہے۔ اس کی سرکار میں ہر وقت عرب جوانوں کا جمگٹھا لگا رہتا ہے۔ وہ دراصل عربوں ہی کے زور پر اپنی حکومت چلاتا ہے اور عربوں کی طرح اس کا دل چھوٹا ہے۔ خسرو پرویز جو اس کی فضول گفتگو سے تنگ ہو رہا تھا، اس نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، تجھے ایلچی کے بجائے کسی مدرسے میں بچوں کا معلم ہونا چاہیے۔ ہم نے نعمان کا شجرہ نسب نہیں پوچھا ہے، بلکہ ہم تجھے ایک پیغام دے کر نعمان کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اپنے پیغام کی اہمیت کے پیش نظر ہم زید کو بھی تیرے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ نعمان سے گفتگو کے وقت زید تیری مدد کرے گا تاکہ تو نعمان کو ہمارے جاؤ جلال سے پوری طرح آگاہ کر سکے۔ ایلچی نے فوراً اپنی زبان بند کر لی اور نہایت ادب سے بولا، خادم عالی جاہ کا ایک ادنا غلام ہے، میں نامہ بر کے فرائض حضور کے حکم کے مطابق بجا لاؤں گا۔ زید کو جیسے ایک دم خیال آیا، اس نے عرض کیا، یہ ایلچی ہے پہلے ہیرا میں نعمان کے درباریوں میں شامل تھا، یہ وہاں رہ چکا ہے، اس لیے نعمان کے بارے میں اگر حضور والا
کچھ اور معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ زید دراصل یہ چاہتا تھا کہ وہ خسرو پرویز کو نعمان کے خلاف اس قدر بھر دے کہ دونوں میں ناچاکی پیدا ہو جائے اور وہ نعمان سے اپنے باپ کا بدلہ لے سکے۔ سلطان اور شہنشاہ خسرو پرویز نے زید کے لقمہ دینے پر کہا، زید، ہم نہیں چاہتے کہ اس بات کا زیادہ چرچا ہو۔ حاکم ہیرا ہمارا صرف دوست اور حلیف ہی نہیں بلکہ ہمارا ماتحت بھی ہے۔ اس کی سلامتی کی ہم نے ذمہ داری لی ہے، وہ ہمارے حکم سے سرتابی کی جرات نہ کر سکے گا۔ زید نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ شاہوں اور حکمرانوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ خوش ہوں تو چوڑے چماڑ کو بھی سر پر بٹھا لیں اور کسی سے ناراض ہو جائیں تو اس کی خطا نہ ہونے کے باوجود اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ خسرو پرویز زید سے زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر زید نے نعمان کی بیٹی کا کچھ اس انداز سے سراپا بیان کیا تھا کہ اس کا نام یا خیال آتے ہی اس کے غلیظ ذہن میں شیطانی وسوسے پیدا ہونے لگتے تھے۔ زید اور ایلچی دونوں سر جھکائے خسرو کے آئندہ حکم کا انتظار کر رہے تھے، مگر عیاش طبع خسرو ریاست ہیرا کی عربی دوشیزہ کے خیال میں کھویا ہوا تھا۔ آخر اس نے چونک کر کہا، اچھا تو یہ بات طے ہو گئی۔ زید اور ایلچی کچھ نہ سمجھ سکے کہ خسرو کس بات کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ایلچی کچھ زیادہ عقل مند تھا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، عالیجا، حاکم ہیرا کو زبانی حکم بھیجنا چاہتے ہیں یا اسے کوئی حکم نامہ بھیجنا پسند فرمائیں گے؟ خسرو پر نعمان کی بیٹی کے حسن کا کچھ ایسا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اسی میں کھویا ہوا تھا۔ آخر اس نے ایلچی سے پوچھا، زید بتا رہا ہے کہ تم ہیرا میں نعمان کے درباریوں میں شامل تھے؟ زید نے درست کہا عالیجا، ایلچی الجھتے ہوئے بولا، میں ہیرا میں کافی عرصہ رہا ہوں۔ حاکم ہیرا میرا بہت لحاظ کرتے ہیں اور بعض اہم کام میرے ہی سپرد کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نعمان کی حرم سرا میں بھی اکثر جاتے ہوگے؟ خسرو نے پھر نعمان کا ذکر چھیڑ دیا، عالیجا، میں حاکم ہیرا کے گھر کی فرد کی طرح تھا، اس کی دونوں بچیاں میری گود میں کھیلی ہوئی ہیں۔ ایلچی نے بھی آخر اپنی اہمیت جتلائی۔ خسرو نے فوراً زید کو مخاطب کیا، نعمان کی اس لڑکی کا کیا نام بتایا تھا تم نے؟ عالیجا، زید نے جواب دیا، نعمان کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ جس لڑکی کا میں نے ذکر کیا تھا وہ تمام بھائی بہنوں میں بڑی ہے، اس کا نام حذیفہ ہے۔ روزانہ پیغامات لانے اور لے جانے والا ایلچی بڑا گھاگ تھا۔ حذیفہ کا نام سنتے ہی وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ چنانچہ شہنشاہ خسرو پرویز کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا، شہزادی حذیفہ، چندے آفتاب چندے ماہتاب، پرستان کی پری معلوم ہوتی ہے شہزادی حذیفہ۔ بس فیصلہ ہو گیا، خسرو پرویز نے ایلچی سے کہا، تم زید کو اپنے ساتھ لے کر نعمان کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ شہنشاہ ایران، شاہوں کے شاہ اور بادشاہوں کے بادشاہ خسرو نے حاکم ہیرا کی خوبرو اور محلقہ بیٹی حذیفہ کو قصر مدائن کے لیے پسند کیا ہے، اس لیے شہزادی کو تمہارے ساتھ بطسق و احتشام رخصت کر دیا جائے۔ ہم شہزادی کو ملکہ ایران کا مرتبہ عطا کریں گے اور اس کے وطن سے پیدا ہونے والا بچہ ایران کے تخت و تاج کا وارث ہوگا۔ اس دور کے شاہوں، بادشاہوں اور سلطانوں نے یہ طریقہ بنا رکھا تھا کہ وہ جس کمتر لڑکی کو اپنے حرم کے لیے پسند کرتے
اس کے والدین کو یہ یقین دلاتے کہ اس کی بیٹی ملکہ اور اولاد وارث تخت و تاج ہوگی۔ دراصل یہ خوشنما فریب تھا۔ شاہی محل میں درجنوں بیگمات اور سینکڑوں اور ہزاروں ایسی کنیزیں ہوتی تھیں جنہیں زندگی بھر میں صرف ایک رات بادشاہ کے ساتھ شباشی کا شرف حاصل ہوتا تھا، اور اسی ایک درخشاں رات کے سہارے وہ اپنی پوری پوری عمر گزار دیا کرتی تھی۔ خسرو نے صرف زید اور ایلچی کو ہیرا بھیجا تھا، مگر زید نے چلتے وقت ناظم محلات سے 500 سواروں کا ایک محافظ دستہ مانگ لیا تھا۔ جب 7 سواروں کا یہ دستہ عرب ریاست ہیرا کی سرحد پر پہنچا تو ہیرا کے سرحدی پہرے داروں نے انہیں روکا۔ زید نے پہرے داروں کے سردار کو بتایا، ہم دشمن نہیں بلکہ ریاست ہیرا کے دوست اور حلیف شہنشاہ ایران کے سفیر ہیں، اور حاکم ہیرا کے پاس شہنشاہ ایران کی سفارت لے کر آئے ہیں۔ سردار نے جب سنا کہ یہ شہنشاہ ایران کے سفارتی لوگ ہیں تو اس نے ان کے سامنے آنکھیں بچھا دی۔ اس وقت خسرو پرویز کی فتوحات کا ہر طرف شہرہ پھیلا ہوا تھا، خاص کر چھوٹی چھوٹی ریاستیں تو خسرو کا نام سن کر ہی کانپ اٹھتی تھی۔ آپ لوگ شہنشاہ ایران کے سفیر ہیں اور شہنشاہ ہمارے حاکم پر خاص طور پر مہربان ہیں، اس لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں 2-4 دن آپ کی خاطر مدارت کا موقع دیا جائے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، زید نے کہا، مگر کیا کیا جائے کہ ہم بہت جلدی میں ہیں۔ شہنشاہ ایران کا حکم ہے کہ ہم ریاست ہیرا میں 1 دن سے زیادہ قیام نہ کریں اور حاکم ہیرا کا جواب لے کر فوراً واپس آ جائیں۔ پھر بھی ہم آج شام تک آپ کی مہمان نوازی کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ سفارت صبح ہوئے سرحد پر پہنچی تھی، اس لیے ان کے پاس شام تک کا وقت تھا۔ اس وقت کو زید نے سرحد کے ارد گرد گھوم کر گزارا۔ اس دوران اس نے بعض مقامات پر نشانات بھی لگائے تاکہ اگر وہ وہاں واپس آئے تو ان مقامات کو فوراً شناخت کر لے۔ زید کو یقین تھا کہ نعمان چونکہ عرب ہے اس لیے وہ خسرو پرویز کے ساتھ اپنی بیٹی حذیفہ کا رشتہ کرنے سے انکار کر دے گا، جس کے نتیجے میں ایران اور ہیرا کی چھوٹی ریاست میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس متوقع جنگ کے لیے زید نے خود کو ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے اس نے بعض مقامات پر نشانات لگا دیے تھے تاکہ انہیں بوقت ضرورت شناخت کر سکے۔ شام تک سرحد پر خاطر مدارت کے بعد یہ سفارت یا وفد حاکم ہیرا نعمان کے دربار میں پہنچا۔ اس وقت کافی رات ہو چکی تھی، اس لیے حاکم ہیرا نے وفد کو اس رات مہمان خانے میں رکھا اور صبح ان کو ملاقات کے لیے بلانے کا فیصلہ کیا۔ حاکم ہیرا نعمان اس اطلاع پر چونک پڑا تھا کہ شاہی ایلچی کے ساتھ آدمی کا بیٹا زید بھی آیا ہے۔ اس سے یہ تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ زید نے اپنے باپ کی گدی سنبھال لی ہے اور اب وہ مترجم کے فرائض ادا کر رہا ہے، مگر اس خبر نے نعمان کو قدرے پریشان کر دیا تھا کہ شاہی ایلچی کے ساتھ زید بھی آیا ہے۔ آخر کیوں؟ ایلچی کے ساتھ کسی مترجم کو بھیجنے کا کوئی تک نہیں تھا۔ نعمان کو یہ خیال رات بھر پریشان کرتا رہا، وہ پوری نیند نہ سو سکا۔ صبح کو جب ایلچی اور زید دربار میں پیش ہوئے تو نعمان نے حسب عادت ان دونوں کو بڑی شائستگی اور سلیقے سے ان کی پذیرائی کی۔ حاکم ہیرا نعمان نے ایلچی سے پوچھا، شہنشاہ ایران خیریت سے تو ہیں؟ عالم پناہ بالکل خیریت سے ہے۔ ایلچی خاموش ہو گیا۔ نعمان کو اطمینان نہ ہوا، اس نے دریافت کیا، شہنشاہ اب کس ملک پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایلچی کچھ جواب دینا چاہتا تھا مگر زید نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا
اور اس نے براہ راست تلخ لہجے میں نعمان کو مخاطب کیا۔ آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا۔ نعمان آخر ایک ریاست کا حکمران تھا، اسے زید کا لہجہ سخت ناگوار گزرا، مگر اس نے ضبط سے کام لیا اور قدرے مسکرا کے کہا، ارے ہاں زید، میں تم سے یہ پوچھنا تو بھول ہی گیا کہ شاہی ایلچی کے ساتھ تمہارے آنے کا کیا دکھ ہے؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنا پرانا وطن اور گھر یاد آ گیا ہوگا، اس لیے تم شاہی ایلچی کے ساتھ لگے چلے آئے۔ حاکم ہیرا کا خیال درست نہیں۔ زید نے پھر تلخ لہجے میں کہا، میں کسی کے ساتھ لگ کے نہیں آیا، بلکہ مجھے شہنشاہ نے خاص طور پر ہیرا بھیجا ہے۔ حاکم ہیرا نعمان نے ایک بار پھر ضبط سے کام لیا اور اپنے درباریوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہا، میں تم سے بعد میں گفتگو کروں گا، پہلے شاہی ایلچی کا حکم سن لوں۔ شاہی ایلچی ایک ادھیڑ عمر کا سمجھدار افسر تھا، مگر زید نے اسے چکمہ دے کر اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ شادی بیاہ کے معاملات بہت الجھے ہوتے ہیں، اس لیے شہنشاہ کی شادی کا شہزادی حذیفہ کے لیے پیغام ایلچی کے بجائے وہ خود دے گا۔ چنانچہ زید نے ایلچی کو دوبارہ سے بولنے کے لیے کہا۔ حاکم ہیرا کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہنشاہی حکم ایلچی کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ہے۔ کیا حاکم ہیرا شاہی حکم سر دربار سننا پسند کریں گے یا وہ یہ پیغام تنہائی میں سننا پسند کریں گے؟ آخر نعمان کو بھی غصہ آ گیا، اس نے سنبھل کے مگر قدرے سخت لہجے میں کہا، زید، تم میرے دربار میں بار بار میری گفتگو میں دخل دے کر میری اور میرے دربار کی توہین کر رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل دکھا ہوا ہے، تمہارا باپ میرے حکم سے قتل کیا گیا، مگر وہ حقیقت میں مجرم تھا اور اس جرم کی سزا صرف موت تھی جس سے اسے دوچار کیا گیا، مگر یہ وقت ان باتوں کے دہرانے کا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اطمینان ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ اب تم میری اور شاہی ایلچی کی گفتگو میں دخل نہ دو گے۔ زید نے جواب میں کہا، حاکم ہیرا نے جو کچھ کہا ممکن ہے وہ درست ہو، مگر شاہی ایلچی نے مجھے اجازت دی ہے، بلکہ مجھ سے درخواست کی ہے کہ شہنشاہ کا پیغام خاص آپ تک میں پہنچاؤں۔ نعمان نے زید کی طرف سے منہ گھما لیا اور ایلچی سے کہا، تم کیسے شاہی ایلچی ہو؟ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں جو تم دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہو؟ ایلچی اس وقت تک تو خاموش رہا تھا، مگر جب حاکم ہیرا نے اسے بے زبان ہونے کا طعنہ دیا تو اس سے بھی غصہ آ گیا۔